بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مجہول الحال پر ہم بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجہول الحال کی تعریف ہے۔ مجہول الحال کی تعریف میں محدثین کے 3 قول ہیں۔ ہم تینوں کو مختصر جامع معنی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا قول، مجہول الحال سے مراد من روا عنہ راویان فاکثر، جس سے بیان کرنے والے 2 راوی ہوں یا زیادہ ہوں، یعنی کم از کم 2 ہوں تو یا 2 سے زیادہ ہوں۔ جمہور محدثین نے مجہول الحال کی یہی تعریف کی ہے، جیسا کہ امام محمد بن یحییٰ الزحلی رحمہ اللہ نے راوی سے جہالت کب ختم ہوگی اس کے متعلق انہوں نے فرمایا، اذا روا عن المحدث رجلان، جب کسی محدث سے 2 راوی بیان کریں، ارتفع عنہ اسم الجہالہ، تو جہالت کا نام ان سے ختم ہو جائے گا۔ یہ قول خطیب بغدادی صاحب رحمہ اللہ نے الکفایہ صفحہ نمبر 99 میں نقل کیا ہے۔ تو امام زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان ھذا منقول عن محمد بن یحییٰ الزحلی وغیرہ من الائمہ القدماء، یعنی یہ قول اور بھی کئی ایک قدیم محدثین سے منقول ہے۔ نکت زرکشی ابن صلاح جلد 3 صفحہ نمبر 281 ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے، المجہول عند اصحاب الحدیث فقال ومن لم یشتہر بطلب الحدیث علم فی نفسہ ولا عرفہ العلماء به فمن لم یعرف حدیثہ الا من جہت راو واحد۔ اس پر پہلے بھی بحث گزر چکی ہے۔ اس طرح امام خطیب بغدادی صاحب نے فرمایا ایک اور جگہ پر، وَأَقَلُّ مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْجَهَالَةُ أَنْ يَرْوِيَ عَنِ الرَّجُلِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ۔ اللہ اکبر۔ یہ قول الکفایہ للخطیب البغدادی صفحہ نمبر 88 اور صفحہ نمبر 99 میں موجود ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ امام زحلی اور قدیم علماء خطیب بغدادی وغیرہ کہ ہاں مجہول الحال کی یہی تعریف ہے، جس سے بیان کرنے والے 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ امام زرکشی صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں، مجہول الحال فی العدالہ ظاہراً و باطناً، مجہول الحال عدالت میں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے ہوتا ہے، مع کونہ معروف العین، لیکن وہ مجہول العین کے اعتبار سے یعنی ذات کے اعتبار سے معروف ہوتا ہے، مجہول نہیں ہوتا، بروایت عدلین عنہ، کیونکہ اس سے 2 روایت کر رہے ہوتے ہیں۔ البحر المحیط جلد 3 صفحہ نمبر 339 ہے۔ اسی طرح ابناسی نے کہا، مجہول العدالہ ظاہرا و باطنا مع کونہ معروف العین بروایت عدلین عنہ۔ الشذ الفیاح جلد 1 صفحہ نمبر 247 ہے۔ امام عراقی نے فرمایا، مجہول الحال فی العدالہ فی ظاہر والباطن مع کونہ معروف العین بروایت عدلین عنہ۔ فتح المغیث میں یہ قول منقول ہے، صفحہ نمبر 160 ہے۔ اسی طرح امام سیوطی رحمہ اللہ نے کہا، روایت مجہول العدالہ ظاہرا و باطنا مع کونہ معروف العین بروایت عدلین عنہ، تدریب الراوی صفحہ نمبر 277 ہے۔ امام سخاوی نے کہا، مجہول حال بطن و حال ظاہر من العدالہ و ضدیہا مع عرفان عینہ بروایت عدلین عنہ، یعنی یہ سارے محدثین وہی تعریف کر رہے ہیں جو ابن الصلاح رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ کے ہاں مصر اہم محدثین میں سے ایک تھے امام محمد بن ابی یحییٰ ابن المواق کے نام سے مشہور تھے۔ وہ فرماتے ہیں، المجاہیل علی ضربین، لم یروی عنہ الا واحد، مجہول روا عنہ اثنان فصاعدا، وربما قیل فی الاخیر مجہول الحال۔ یہ قول نکت زرکشی میں ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 375۔
امام زرکشی رحمہ اللہ نے اس قول کو جمہور محدثین کی طرف نسبت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مجہول الحال اور مستور کو جمع کر دیا اور ان کو ایک ہی قسم بنا دیا۔ اس پر پہلے بھی کچھ بحث گزر چکی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا اور وعنہ اسنان فساد ولم یوثق فهو مجہول الحال وهو المستور۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 53 ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے مجہول الحال میں یہ قید کا اضافہ کیا ہے ولم یوثق، یعنی اس میں اس کی توثیق نہ ہو۔ مجہول الحال کی تعریف میں دوسرا قول یہ ہے من روى عنہ راو واحد ولم یکن معروفا، جس سے بیان کرنے والا صرف ایک راوی ہو اور وہ معروف بھی نہ ہو۔ تو اس پر بھی پیچھے بحث گزر چکی ہے۔ تو راوی معروف کیسے ہوتا ہے، اس کے 4 طریقے ہیں، اس پر بھی پہلے بحث گزر چکی ہے۔ تیسرا قول مجہول الحال کے حوالہ سے وہ یہ ہے، مجہول العین کے متعلق پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ جس کی ذات کا پتہ نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے، لیکن جب اس کا نام لیا جائے تو وہ غیر سے ممتاز ہو جائے کہ ہاں یہ تو وہی ہے۔ تو جب وہ اس کا نام لیا جائے گا، غیر سے ممتاز ہو جائے گا، تو وہ مجہول العین نہیں رہے گا بلکہ وہ مجہول الحال ہوگا، اگرچہ اس سے صرف ایک ہی روایت کرنے والا ہو۔ یہ تیسری تعریف ہے مجہول الحال کی۔ ابن صلاح وغیرہ زرکشی وغیرہ نے اسی پر بحثیں کی ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ابن حبان کے حوالہ سے فرماتے ہیں، ابن حبان کے ہاں مجہول کا درجہ کیا ہے؟ وکان عند ابن حبان ان جہالۃ العین ترتفع بروایت واحد مشہورہ وهو مذهب الشیخ ابن خزیمہ فی ان الجہالۃ العینیہ ترتفع بروایت واحد عدل، کہ جب ایک ہی راوی بیان کرنے والا ہو تو جہالت عین ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو اکیلا ہو بیان کرنے والا وہ مشہور ہو۔ یہ لسان المیزان ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب جلد 1 صفحہ نمبر 14 ہے۔ سخاوی صاحب نے کہا وقت ذهب ابن خزیمہ الی ان جہالۃ العین ترتفع بروایت واحد مشہور، یعنی ابن خزیمہ اور ابن حبان کا مجہول راوی کی جہالت کیسے ختم ہوگی کہ صرف ایک بیان کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ محمد بن رشید رحمہ اللہ فرماتے ہیں قول من قال لا يخرج عن الجہالہ لا يخرج عن الجہالہ الا بروایت عدلین ان اراد الخروج عن جہالۃ العین فلا شک ان روایت الواحد ثقہ تخرجہ عن ذلک اذا سماہ وناسبہ وان اراد جہالۃ الحال فالحال کما لا يعلم من روایت الواحد ثقہ عنہ ما لم یصرح به۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی قول زرکشی صاحب رحمہ اللہ نے انوکت علی ابن صلاح جلد 3 صفحہ نمبر 399 میں نقل کیا ہے۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی راوی مجہول ہو، اس سے صرف ایک ہی روایت کر رہا ہو، جب اس کا کوئی نام پوچھا جائے وہ نام لے تو وہ ممتاز ہو جائے، تو یہ مجہول الحال ہوگا نہ کہ مجہول العین۔ دوسری بات، اکثر محدثین فرق نہیں کرتے کہ اس سے روایت کرنے والا ایک ہو یا اس سے روایت کرنے والے 2 ہوں یا زیادہ ہوں۔ کب؟ جب اس کی ذات کی معرفت ہو جائے، جب ذات کی معرفت ہو جائے پھر وہ فرق نہیں کرتے۔ تو وہ ایسا راوی سب محدثین کے ہاں مجہول الحال ہی رہے گا یہاں تک کہ ان کی عدالت ثابت ہو جائے۔ ابن قطان کے علاوہ ابن قطان کی رائے ہے کہ جس سے روایت کرنے والا ایک ہو وہ مجہول الحال ہے، اور جس سے روایت کرنے والے 2 ہوں یا زیادہ ہوں وہ مستور ہے۔
تو ابن حجر وغیرہ نے مجہول الحال اور مستور میں فرق نہیں کیا۔ مجہول الحال کی تعریف میں یہ 3 قول تھے جو مختصر ہم نے پیش کر دیے ہیں۔ تو یہ علم بڑا وسیع علم ہے، ہم بہت مختصر انداز میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر کشتیاں جلا کر دراسہ کی ضرورت ہے، ایک ایک چیز کو لیا جائے، دراسہ کیا جائے۔ زندگی میں اگر ایک مسئلے کی خدمت پر ہی اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، کسی سے کام لے لے، تو وہ کافی ہے صدقہ جاریہ کے لیے، جنت کے لیے۔